صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے محترم جناب محمد ندیم بھٹی صاحب کی والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے اور قبلہ حافظ محمد عبدالرزاق صاحب کی اہلیہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی یہاں حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہم سب کی دعائیں اور بھٹی صاحب کی طرف سے جتنا بھی یہ صدقات و خیرات کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے، قبر اور حشر کی تمام منزلیں آسان فرمائے۔ یہ جو لوگوں کو، دوستوں کو یہاں اکٹھا کرنا اور اپنی ہمت کے مطابق فضول خرچی سے بچتے ہوئے، قرضے سے بچتے ہوئے جو حق حلال کی آپ کے پاس توفیق ہے، اس میں دوستوں کو اور چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو شامل تعام کرنا، ہمارا اس وقت یہاں مقصد وحید یہی ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ مفعول ہے جس پر رحم کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوں گے، لیکن نیک اور اچھے وارثوں کی وجہ سے دعائیں مانگ مانگ کر وہ جس طرح پانی سے اور صابن سے کپڑے کا میل دور ہو جاتا ہے، ایسے ہی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مقصد یہاں یہی ہے کہ جیسے ہی بندے کا منہ بند ہوتا ہے، نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اب اس کی اپنی کمائی، اپنا عمل اس کو کوئی کام نہیں دے سکتا، وہ اب دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، زندہ لوگوں کا محتاج بن جاتا ہے، اور اپنی قبر میں لیٹے لیٹے سر اٹھا اٹھا کر اب دنیا میں اپنے سے محبت کرنے والوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کون ہے جو مجھے کلمہ شریف کا ثواب بھیج رہا ہے، کون ہے جو مجھے کلام پاک، سورتیں، اوراد و وظائف کا یہ ثواب بھیج رہا ہے۔ تو مرنے والے نے ہم سے کسی نہ کسی وقت میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کی ہوتی ہے۔ ویسے نیکی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نیکی کر کے اسے بھول جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ یہ کہو کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، مجھے اس کا اجر عطا فرما۔ ہمارا استحقاق نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لیا ہوا ہے کہ جو نیک کام کرے گا خالی نہیں رہے گا، رب کی طرف سے اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو
تو جس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے، ویسے دنیا میں ہر بندے نے کسی نہ کسی کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آج کل برادریوں میں، محلے داری میں، شہروں میں تقسیم در تقسیم کا عمل تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اکٹھے ہونے کی بجائے تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ کوئی نسل کے نام پہ تقسیم ہو رہا ہے، کوئی مذہب کے نام پہ، کوئی مسلک کے نام پہ۔ کسی سے پوچھا جائے تو وہ اپنا تعارف اپنے مسلک کی بنا پر کرتا ہے۔ کاش کوئی ہمیں ایسا بھی ملے جس سے پوچھا جائے کہ میاں تو کون ہے، تو جواب میں وہ یہ کہے انا مسلمن، میں مسلمان ہوں، تو پھر مزہ آ جائے۔ یہ فرقہ واریت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تقسیم کب تک ہوتے رہیں گے؟ آؤ اللہ اور اس کے محبوب کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ دعوت پیغام، یہ دعوت حق ہے۔ کب تک ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں گے؟ اگر ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے تو کافر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، اور اگر ہم اکٹھے ہو جائیں آپس میں محبت کے ساتھ، ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک عقیدہ، عقیدے تو سب کے ایک جیسے ہیں نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب مانتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ساری امت مسلمہ حضور کا کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے ایک ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی اونچا نیچا، امیر غریب، مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اپنی پہچان کراتے ہیں، پر وہ موت، اللہ نے موت ایسی بنائی ہے جس نے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے۔ دنیا میں کوئی مساوات یا برابری کا سبق سیکھے یا نہ سیکھے، موت سب کو سکھا دیتی ہے۔ اور ایک عربی شاعر نے عربی میں ایک شعر لکھا، وہ فرماتے ہیں الموت قدحن کل نفس شاربوہا۔ توجہ رکھیے گا، الموت قدحن کل نفس شاربوہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ایک کو پینا پڑے گا، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب، مساوات کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں والموت باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، چاہے کوئی 100 سال جی لے، 150 سال جی لے، اور آج کل تو اوسط عمر بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری عمر بھی خوراکوں کی وجہ سے، کچھ ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے انسان کا دشمن ہوتا جا رہا ہے۔ ہمدردی، احساس، پیار اور محبت یہ دور ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پیشوں کے نام پہ لوگوں کو جاننا اور پہچاننا شروع کر دیا۔ جو ماں باپ نے نام رکھا اس کو کوئی نہیں کہتا، اس نام سے کوئی نہیں پکارتا۔ جس پیشے سے وہ متعلق ہے اس کو اس کے پیشے کے نام سے، حقارت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور فلانے فلانے کے بیٹے تو فلانے کا بیٹا ہے نا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی ہے، ایک شخص حاضر خدمت ہے، کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں پیشے کے اعتبار سے درزی ہوں، لوگوں کے کپڑے سیتا ہوں، میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو درزی ہے، ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سیے گا تو کل قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ حضرت ادریس تیرا انتظار کریں گے، وہ تجھے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن ایمان شرط ہے، یہ نہیں کہ کا آدھا کپڑا کاٹ کے گھر رکھ لو، سلائی کے پیسے زیادہ لو اور مال گھٹیا لگاؤ۔ ایمانداری شرط ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، حضور میں مستری ہوں، یہ مکان بناتا ہوں، میرے پیشے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایمانداری کے ساتھ اپنا پیشہ اختیار کرتا ہے
لوگوں کے مکان صحیح ایمانداری کے ساتھ بناتا ہے، ان کا نقصان نہیں کرتا، ٹائم ضائع نہیں کرتا، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، تو گھبرا نہیں، کل قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ حضرت ابراہیم تیرا انتظار کریں گے۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں لوگوں کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، الف با تا ثا جیم یہ پڑھاتا ہوں، میرے پیشے کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اگر تو دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر فیس کا لالچ کیے بغیر، اگر تو ایمانداری کے ساتھ اپنا بچہ سمجھ کر دوسروں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گا اور ان کی نیک تربیت کرے گا تو گھبرا نہیں، کل قیامت والے دن جنت کے دروازے پر حضرت خضر تیرا انتظار کریں گے، تجھے جنت میں لے جائیں۔ آخر میں ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس کو بھی حوصلہ ہو گیا، میں اپنے پیشے کے بارے میں نہ پوچھ لوں، یا رسول اللہ میں پیشے کے اعتبار سے تاجر ہوں، ایک جگہ سے جنس خریدتا ہوں دوسری جگہ پر جا کر بیچتا ہوں، میرے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے، یہ ساری کنڈیشن ہے، کنڈیشنل فرمان ہے، سرکار نے فرمایا اگر تو تاجر ہے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، کم نہیں تولتا، گھٹیا مال نہیں دیتا، جتنے پیسے لے رہا ہے سودا بھی اسی طرح دے رہا ہے، اگر کوئی چھوٹا بچہ آ جائے اس کو بھی اسی طرح سودا دے۔ آج کل دکاندار کیا کرتے ہیں، کوئی بڑا بندہ جا کر سودا لے اس کو تو صحیح سودا دیں گے، لیکن ہو بھی وہ سمجھدار، کملا یا اعتماد کرنے والا نہ ہو۔ آج کل تو مصیبت ہے، کس پہ اعتماد کریں؟ جس پہ اعتماد کریں وہی بچھو کی طرح ڈسنے والا ہے۔ اور انسان کہاں رہ گئے، کہاں چلے گئے انسان؟ جو دوسروں کا بھلا سوچنے والے ہوں وہ کہاں گئے؟ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ شریف پڑھنے والے ہیں۔ بتائیے کرم پور میں، لڈن میں، بہاڑی میں دودھ میں پانی آ کر امریکہ والے ڈال جاتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ مرچوں میں ملاوٹ اسرائیل والے آ کے کر کے جاتے ہیں۔ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں فرانس اور برطانیہ کے لوگ آ کر ملاوٹ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ کام ہمارے مسلمان ہی کرتے ہیں۔ اور پھر انہیں جب یہ سکھایا جاتا ہے کہ جنت تو تمہاری ہے، کیوں بھائی؟ جنت تو ہے، حضور کی ہے، حضور کی ملک ہے، نبی پاک علیہ السلام جنت کے وارث ہیں، اللہ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ایک تو گردن کٹا کے جا رہا ہے، دوسرا سب کچھ لوٹ کر کیسے جا سکتا ہے؟ یار کوئی انصاف ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ میدان جنگ میں اپنے سینے پر گولیاں کھا کر جنت میں جا رہا ہے، دوسرا پانی ملا کر اور چیزوں میں ملاوٹ کر کے کہتا ہے میں بھی جنتی ہوں، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ رب تو منصف ہے، تو جنت تو ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن جنت میں جانے سے پہلے ہمیں پاک صاف ہونا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ بغیر پاک صاف ہو کے کوئی پلید بندہ، ناپاک نجاست والا بندہ، چاہے وہ نجاست ظاہری ہو یا نجاست باطنی ہو، بتائیے فتویٰ دیجئے، کوئی بندہ مسجد میں جا سکتا ہے؟ بتاؤ ذرا۔ مسجد میں جانے کے لیے ضروری ہے باوضو ہو کر جائے، پاک صاف ہو کر جائے، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، نیت صاف ہو، پھر مسجد میں جائیں۔ اللہم انی اسألک، کس طرح؟ اللہم افتح علی ابواب رحمتک، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو جنت تو ایسی اعلیٰ شے ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت والے دن دنیا میں جو لوگ مسجدوں کی خدمت کرنے والے ہوں گے، مسجدوں میں اذانیں دینے والے ہوں گے، مسجدوں میں نماز پڑھانے والے ہوں گے یا جھاڑو دے کر صفائی کرنے والے ہوں گے، انہیں حکم ہوگا کہ روئے زمین کے مؤذنوں، مسجدوں کے خادموں آگے آ جاؤ۔ وہ باہر نکل آئیں گے، فرمایا جائے گا تم نے دنیا میں میرے گھروں کی خدمت کی، مسجدوں کی خدمت کرتے رہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ روئے زمین کی مسجدیں کعبہ شریف کی بیٹیاں ہیں، تو حکم ہوگا کہ جہاں مسجد ہے تحت الثری سے وہ زمین اٹھا کر جنت میں لے جاؤ۔
اور کیسے جو مؤذن یا خادم ہوں گے